جس کی وجہ سے کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. ان لوگوں نے پورے لوگوں کی ساکھ خراب کر دی. تو آپ دیکھیے ہم سب بددیانت ہیں نیچے سے اوپر تک. ایک ینگ سے اسپیکر ہیں, پاکستانی ہی ہیں, مجھے نام نہیں ان کا آتا, بڑا اچھی باتیں کرتے ہیں, میں نے ان کو کئی دفعہ سنا لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک لیکچر دے رہے تھے, تو اس میں کسی نے کہا کہ جی ہمارے حکمران بددیانت ہے. تو انہوں نے کہا تم لوگ بددیانت نہیں ہو. تو وہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے تھے, تو کہنے لگے میں پنڈی سے آ رہا تھا, یعنی وہ گئے ہوئے تھے تو کمیٹڈ ہوگا نا وہاں پر. تو کہنے لگے کہ میں اپنے یہاں میں نے پہنچتا تو میں آ رہا تھا, آج ہی کہتے ہیں میں آ رہا تھا, تو میں جی ٹی روڈ سے آ رہا تھا, تو راستے میں کچھ لوگوں نے جلوس نکالا ہوا تھا, تو وہاں پہ کہتے ہیں بوتلوں کا ڈالا گزرا, تو انہوں نے ڈالا پکڑ لیا اور ساری بوتلیں لوٹ لی. تو کہتے ہیں میں کہتے ہیں اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان کا بس ڈالے پہ چلے, انہوں نے ڈالا لوٹ لیا. حکمرانوں کا بس خزانے پہ چلا, انہوں نے خزانہ لوٹ لیا. تو بات یہی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بددیانت ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کیا جو کہہ رہے ہیں وہ حاکم ہوتے تو بددیانت نہ ہوتے؟ کیا وہ جس سیٹ پر بیٹھے وہاں بددیانتی نہیں کر رہے, وہاں وہ رشوتیں نہیں لے رہے, وہاں وہ کام چوری نہیں کر رہے؟ میرے ایک اور جاننے والے ہیں, محلے داری ہیں, وہ دیندار بھی ہیں بہت, تو وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ میں نے دیکھا تو وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیسے ہوتے؟ تو کہتے ہیں لو میں بس جاتا ہوں تو 12 بجے آ جاتا. مطلب سمجھے آپ, اٹینڈنس لگا کے نکل آتے ہیں. سبحان اللہ آپ کی دینداری پر. ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا 12 بجے آپ حاضری لگا کے نکل آئے, اور وہ بڑے اچھے, یعنی اچھے بمانے بڑے عہدے کے جو ہے نا وہ آفیسر ہیں ریلوے کے. تو میں نے کہا تبھی ریلوے کا یہ حال ہوا. ایسے تو نہیں ہو گیا نا, یہ ایک ہی تو نہیں ہوں گے, کتنے ہی ہوں گے جو دستخط کر کے نکل آتے ہوں گے, اور یہ اپنی دینداری کی دکان چلاتے ہیں, وہ اپنے کام چلاتے ہوں گے کچھ اور. اب تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے, تو کچھ اپنے تجارت کے کپڑے لے کر نکلے, تو راستے میں حضرت طلحہ نے روکا, کہنے لگے عمر آپ تجارتیں کریں گے تو کام کون دیکھے گا؟ تو عمر نے کہا کہ میں کام نہیں کروں گا تو خرچہ کیسے چلاؤں گا گھر کا؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی وظیفہ لیں بیت المال سے, جیسے آپ کے پہلے خلیفہ لیتے تھے, یعنی ابو بکر لیتے تھے. تو عمر نے وہیں سے واپس آ گئے اور پھر پتا کرایا کہ ابو بکر کتنا لیتے تھے, تو پھر اتنا ہی لینا شروع کیا کہ میں زیادہ نہیں لوں گا. کہ یعنی ان کے سامنے کویسچن ریز کیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہ تم جا کے تجارتیں کرو گے تو کاروبار کون, حکومت کا کاروبار کون دیکھے گا؟ اب یہاں تو پوری تنخواہ ملتی ہے, آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کو جی پی فنڈ بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو ہاسپٹلز بھی فری ہیں, سب کچھ ان کو ملتا ہے. ان کا جو ہے ایجوکیشن میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے, ہر چیز ملتی ہے, سہولتیں پوری لے رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, اور ڈیوٹی نہیں کر رہے, جاتے ہیں اٹینڈنس لگاتے ہیں, گھنٹہ کو گزارتے ہیں. اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جو ہیڈ آف دا آفس ہے وہ نکل جاتا ہے, تبھی نکلتے ہیں نا. ہیڈ آف دا آفس کے نکلنے کے بغیر کون نکل سکتا ہے؟ ہیڈ آف دا آفس نکلتا ہے, پھر سارے نکل جاتے ہیں. اور پیچھے مچی ہوتی ہے کلرکوں کی منمانی, لہٰذا وہ ہرانے والے کو لوٹتے ہیں. تو جہاں ڈپارٹمنٹ ایسے ہوگا تو وہاں تباہ ہوگا نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی صاحب پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو کیا وہ لوٹیں گے؟ لوٹیں گے کیا جی, کھسوٹیں گے, ہے نا. تو بات یہ ہے من حیث القوم ہم بددیانت ہیں, ہم من حیث القوم بددیانت ہیں. اس وجہ سے ہمارا یہ حال. ایک آدھ بندے کی بددیانتی سے قومیں تباہ نہیں ہوا کرتی. ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی. اسکولز بنے ہیں جن کا صرف کاغذوں میں وجود ہے, تنخواہیں بھی جاتی ہیں, سارے فنڈز بھی جاتے ہیں, اور اسکولوں کو پیسے جی گھوسٹ اسکول, اس کے لیے ٹرم باقاعدہ بنی گھوسٹ اسکول, کہ بھوتیا اسکول ہے, نظر نہیں آتے, اسٹاف سارا موجود ہے تنخواہیں دینے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے فراڈ جو ہیں وہ ایک بندہ یا ایک اسکول نہیں کر سکتا, پورا محکمہ تعلیم ملوث ہوتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بالکل ہماری طرح یہ قوم بھی بددیانت تھی, ہر معاملے میں بددیانتی تھی. اسی وجہ سے تو یہ حال ہے, اسی وجہ سے تو یہ حال ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اقبال کوسچن اٹھاتے ہیں نا جواب شکوہ میں, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے.
نغمہ توحید کو دنیا کو سنایا کس نے؟ کام جو بگڑا ہوا تھا وہ بنایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو ہمارا یہی حال ہے۔ ہر وہ خرابی جو بنی اسرائیل کے گروہوں میں پائی گئی سب ہم میں مجتمع ہو گئی۔ تو پھر کس طرح اللہ ہمیں نوازے؟ کیا خوبی ہے ہمارے اندر؟ کیوں چنا جائے ہمیں؟ چناؤ کے لیے کوئی خصوصیت تو چاہیے، کوئی خصوصیت تو چاہیے، کچھ تو ہو۔ تو جب تک ہم اپنے اندر کے عیب ختم نہیں کرتے، اخلاقی ترقی نہیں پاتے، ہمیں دنیا کی حکومت نہیں مل سکتی، ہم کتنی ہی کوئی بھی کوشش کر لیں۔ سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب تک اخلاقی اعتبار سے ہم ترقی کی طرف نہیں آئیں گے، ہمیں دنیا میں اپنی اصل پوزیشن نہیں ملے گی۔ پوزیشن ہماری ہی ہے، امام زمانہ ہم ہی ہیں، لیکن امامت کی لیاقت تو پیدا کرے۔ لیاقت کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا شعیب علیہ السلام کا بھی وہی پیغام تھا جو آج ہمارا ہے اور ہونا چاہیے، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کی چیزیں کم کر کے انہیں نہ دیا کرو۔ یعنی کچھ چیزیں عجیب آپ پہ ایفیکٹ چھوڑتی ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، ریلوے ورک شاپ میں پھل لینے کے لیے ایک شاپ پہ رکی، تو ینگ سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا پیارا سا، تو وہ تکڑی والا اس کا تول تھا، وہ جو کنڈا پرانا ایک ڈیجیٹل آگے نا وہ دوسرے والا تھا، تو وہ اس میں نا اس نے نیچے نا اتنا سا باٹ لگایا ہوا تھا، ویلڈ کر کے جڑوایا ہوا تھا، چھوٹا سا باٹ، بالکل وہ جیسے بالکل ذرا سا اوپر وہ تھوڑا سا ڈالا تو اتنے باٹ نہیں رکھتے، وہ والا باٹ اس نے نیچے جوڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں 5 کلو تم سے اس وقت اگر ایک پھل لے رہی ہوں تو یہ کتنا تمہیں دے گا؟ یعنی یہ وہ جو پاؤ والے سے چھوٹے والے باٹ نہیں ہوتے، بالکل چھوٹے چھوٹے، وہ باٹ تھا۔ میں نے کہا یہ جو چند گرامز کا تمہارا باٹ ہے، یہ 5 کلو میں سے تم نے کتنا روک لیا میرا پھل؟ یعنی اگر سیب ہے تو سیب ایک بھی نہیں تم روک سکتے، وہ ایک سیب بھی اس سے زیادہ وزنی ہے، 1/4 سیب کا میرا خیال ہے وزن ہوگا، ہاف سیب کا ہوگا، تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی میرا خیال ہے کہ شاید ایک خوبانی ایک کا وزن اس کا ہونا ہے، آئی تھنک سو۔ تو میں نے کہا تم اتنا بچا کر کیا کر لو گے؟ اور تمہیں یہ پتا ہے کہ قیامت کے روز تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو بس ہنسی جائے، بولا کچھ نہیں، بس ہنسی جائے۔ اور اتنا پیارا بچہ تھا، ینگ سا۔ عجیب بے وقوفیاں ہیں، یعنی کتنا بچا لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کتنا کرو گے؟ اب یہ جہاں صورتحال ہے، لوگوں کو اتنا کم دے کر یہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی مارکا مار لیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے گناہ کرنا اور اس پر فخر کرنا کہ ہم نے یہ کیا اور کامیابی سے سکسیسفلی کر لیا، یہ کتنی گندی بات ہے۔ گناہ پر فخر کرنا اور اسے اپنا ہنر اور لیاقت سمجھنا، حلال کو حرام کیا، بالکل۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے لیے جملہ پڑھا ہے نا آپ نے، کہاں؟ کس سورہ میں؟ بقرہ میں۔ کب؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کا دیا رزق کھاؤ پیو، کس نے منع کیا ہے؟ بس فساد مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ حلال میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، حرام میں مال زیادہ آتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا غنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں مال کی مقدار بڑھا دے، غنا یہ ہے کہ جو تمہیں ملا اللہ اسے تمہارے لیے کافی کرتا۔ تو فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اس کی بدخواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور ایک کو دیکھ کر دوسرا سیکھتا ہے، دھوکہ دھڑی شروع ہو جاتی ہے، معاشرے میں فساد مچ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بقیت اللہ، اللہ کی دی ہوئی بچت، خیر لکم تمہارے لیے اچھی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اتنا کافی ہے جتنا اللہ تمہیں دے رہے ہیں۔
اچھا اللہ سے جب ہم رزق مانگتے ہیں تو وہ حلال ہی ہوتا ہے، اللہ کبھی حرام ذرائع سے رزق نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو متاع دیتے ہیں وہ متاع حسنہ ہے۔ اب اللہ رب کریم نے جتنا لکھا ہے وہ ملے گا ہی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی شکل پیٹ میں ماں کے بننے سے پہلے اس کے رزق کی مقدار طے کر دی جاتی ہے، وہ صرف یہ طے کرتا ہے کہ حاصل کس طرح کرے گا۔ تو جو ہمارے کرپٹ حاکم ہیں نا، یا ہمارے کرپٹ تاجر ہیں، یا ہمارے کرپٹ بلڈرز ہیں، یہ دھوکہ دہی نہ بھی کرتے نا، انہوں نے اتنا ہی مالدار ہونا تھا، کیونکہ ان کے لیے یہ مال لکھا جا چکا تھا، بس انہوں نے حاصل غلط طریقے سے کیا۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک تو علی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، اب پھر دہرا دیتی ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے نکلے گھوڑا لے کر کوفہ میں، تو راستے میں اذان ہو گئی، تو ایک صاحب سے کہنے لگے میرے گھوڑے کی لگام پکڑو گے، اس کا دھیان رکھو گے، میں نماز پڑھ کے آتا۔ وہ لگام اتار کر بھاگ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ آئے تو بیچارے کو واپس آنا پڑا، اپنے غلام کو بھیجا جاؤ اس کی لگام خرید لاؤ۔ غلام لگام خرید کر لایا، تو انہوں نے دیکھا وہی لگام تھی جو گھوڑے کی اتاری گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کہاں سے خریدی؟ وہ کہنے لگے جی بازار میں ایک آدمی بیچ رہا تھا، میں نے لے لی۔ انہوں نے کہا کتنے کی لی؟ وہ کہنے لگا جی 3 درہموں کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے اسے 3 ہی درہم دینے کا سوچا تھا، مگر اس کی نصیب میں 3 درہم تھے، کمائے اس نے حرام طریقے سے۔ تو مجھے کچھ دن پہلے تجربہ ہوا کہ مٹھائی کا ڈبہ پڑا تھا، تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یہ باہر مٹھائی دے کر آؤ کسی کو، تو بچہ لے کر گیا، اور میں نے سوچا کہ عادت میں اس کو مٹھائی دیتی ہوں، تو وہ گیٹ سے انٹر ہوا اور غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں باہر گئی تو وہ نا دروازے کے پیچھے چھپ کر مٹھائی کھا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بیٹے آپ نے حلال چیز کو حرام کر لیا۔ میں نے کہا میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ آتی ہو تو میں آپ کو مٹھائی دیتی ہوں، تو آپ نے چھپ کر کھایا تو اسے اپنے اوپر حرام بنا لیا، آپ مجھ سے پوچھ کر لے لیتے۔ تو مجھے بالکل وہی بات یاد آئی، کیونکہ میں بالکل یہ چمچ چلاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ آتا ہے تو اسے مٹھائی دیتی۔ تو دیکھیں ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ جو رزق ہمارے لیے ہے وہ ملے گا ہی ملے گا، ہمارے نصیب کا رزق کوئی نہیں کھانے لگا، وہ ہم تک پہنچ جائے گا، صرف تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا پیشنس، وقت کا انتظار کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت ہونی چاہیے اگر تم مومن ہو۔ تو پھر ایمان کی شرط کیا ہے؟ جو اللہ دے اس پہ راضی ہو جاؤ، کوشش پوری کریں لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ رب کریم کی تقسیم میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں مل رہا ہوتا، اس میں اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں تو پھر ایمان بہت کمزور ہے، یہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی میں نے میسج دیا ہے، نہیں مانتے تمہاری مرضی، میں تمہیں جبر کے ذریعے دین پر عمل نہیں کرواؤں گا۔ اسلامی حکومت قانون نافذ کرتی ہے، حکومت کا یہ کام ہے، مبلغ کا کام نہیں ہے، یعنی میں ڈنڈے نہیں ماروں گی، حکومت ڈنڈے مارے گی، ٹھیک ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، کیا صلاتک کا تیری نماز، تأمرک کا حکم دیتی ہے تجھے، ان کے نترکا ہم چھوڑ دیں، ماں جو یعبدو ہم عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا۔ اے شعیب تیری نماز تجھے یہی بات سکھاتی ہے کہ تو ہمیں کہے ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ کون سے خدا؟ وہی پیر بابے، ولی، سفارشی جو انہوں نے بنا رکھے تھے۔ او یا ان کے نفعل ہم کرے فی اموالینا اپنے مالوں میں، ما جو نشاؤ چاہیں، یا تم ہمیں یہی کہتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ 3 باتیں۔
پہلی بات، نماز کو تانا بنایا گیا، آج بھی بنایا جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ دین کی طرف آئے گا سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نماز قائم کرے گا. تو علامت ہے نماز. اور جو دین پر آئے گا اکیلا چلے گا نہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر چلے گا، انہیں بھی روکے گا. تو جب کسی نے نماز پڑھنی شروع کی تو جو دین سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے لیے الارم بج گیا. کس بات کا؟ اب شامت آئی، اب کچھ دن جاتے ہیں یہ ہمارے پیچھے پڑے گا. اور پھر یہی ہوتا ہے. تو پھر کہتے ہیں لے ملا آ گیا، ہے نا، او لے او دیکھ شیخ صاحب آ گئے. پھر ایسے چھیڑتے ہیں. یہی بات شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تو جو نمازیں پڑھتا ہے اپنے تک رکھ، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تیری عبادت یہی بتاتی ہے کہ ہم پہ تنقیدیں کرا کر بتاتی ہے، بالکل بتاتی ہے. قرآن بتاتا ہے جنت کا راستہ تنہا نہیں ہے، اکٹھے چلنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر پکڑو اور دوسروں کو لے کر چلو. امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، ہم چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ سکتے. ہم پر بولنا، کہنا، بتانا فرض کر دیا گیا، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے. تو اسی لیے جب کوئی دین کی طرف بلاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ او یار مولوی چپ کر جا، ہے نا، یہی تانا دیا جا رہا کہ تم نمازی ہو، تم دیندار ہو، رہو، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جی بالکل، لیکچر سٹارٹ ہو گیا، لو جی شروع ہو گئے. مولوی صاحب دین کو تانا بناتے ہیں نا، وہی تانا شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم دے رہی ہے. دوسری بات، ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے بزرگ مانتے تھے. دلیل کوئی نہیں ہے سوائے آبا پرستی کے. ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم کیوں چھوڑ دیں؟ تیسری بات، ہم اپنے مال کیا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے؟ بتائیں. ہم اپنے حلال و حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مال خرچ کر سکتے ہیں، اس دائرے کے باہر منمانی نہیں کر سکتے. دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے. حلال مال میں سے اپنے گھر کو بہتر کر لینا، اپنے لیے اچھے کپڑے لے لینا، بچوں کی ایجوکیشن کرانا، کچھ منع نہیں ہے، مگر حرام ذرائع سے نہیں. حلال اور حرام کا فرق رکھنا ہوگا، کیونکہ میرا مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. میرا کیا ہے؟ میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اس کی ملکیت. تو جب ملکیت اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال اٹھایا اصل میں یہ جا رہا ہے کہ تم ایک دیندار آدمی ہو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہماری دنیا میں دخل مت دو، یعنی دین الگ اور دنیا الگ. تو یہ کوئی نئی روشنی کا شعور نہیں ہے جو انسان میں آ گیا کہ انسان نے ماڈرن علم سے سیکھا کہ دین کو الگ کر لو، دنیا کو الگ کر لو. یہ جہالت کی وہ شکل ہے جو قدیم زمانے سے پائی جاتی ہے. تو شعیب علیہ السلام کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب مان لیا تم نیک آدمی ہو، نمازی ہو، عبادت گزار ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں بھی روکو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کو الگ رکھو، دنیا کو الگ رکھو، ہمارے مالی معاملات میں انٹرفیئر کیوں کرتے ہو؟ تو آج مغرب جو اس فلسفے پر چلتا ہے کہ دین الگ دنیا الگ، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، یہ جہالت کی وہی قدیم شکل ہے جو ہر قوم نے روا رکھی. اور اسلام کا شروع سے ایک ہی تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پوری زندگی اسلام کے تحت لاؤ. تجارت ہے تو بھی نبی کو دیکھو، امامت ہے تو بھی نبی کو دیکھو،
شادی کرنی ہے، گھر میں فوتگی ہوئی ہے، تمہیں دکھ آئے ہیں، تمہیں خوشی ملی ہے، تمہیں امیر بنایا گیا ہے، یا تم معمور کیے گئے ہو کسی کام کے لیے، ہر حیثیت میں تمہیں دین کے احکامات کو فالو کرنا ہوگا۔ مسلمان کی اپنی ذاتی پسند و ناپسند صرف تبھی تک قابل توجہ ہے جب تک کہ وہ دین کے دائرے میں ہے۔ دائرے سے باہر نکلتے ہی وہ پسند نہیں منمانی بن جائے گی، اور اللہ کی ماننے والا منمانی نہیں کرتا۔ تو یہ آج بھی سوچ کہ جی بے شک وہ رشوت کماتا ہے، بے شک وہ فلم ایکٹر ہے، جسم کی کمائی کھاتا ہے، حج تو کر کے آیا ہے، نہیں، دین اور دنیا دونوں ساتھ چلیں گے۔ ہم اپنے دنیا کے معاملات کو دین کے ماتحت لائیں گے، تب ہوں گے ہم مسلم۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ اور جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور دین پر عمل بھی نہ کرنا پڑے اور جنت بھی مل جائے، یہی کچھ قوم شعیب بھی چاہ رہی تھی، نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو دینداری کو طنز کے طور پر استعمال کیا گیا، دوسرا دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے سوائے ابا پرستی کی، تیسرا وہ چاہتے تھے کہ دین الگ دنیا الگ، جیسے ہم آج چاہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں رد کر دی گئی۔ انکا بلا شک و شبہ لا انتا، البتہ تو ہی ہے، الحلیم بردبار، الرشید عقل مند۔ طنز سے کہہ رہے ہیں، ہاں تو ہی تو ایک رہ گیا ہے عقل مند، تو ہی تو ایک دانا رہ گیا ہے ہمارے ماں باپ۔ کالا، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، یہ میری قوم، الا ایتم، تم غور نہیں کرتے، ان اگر کنتو، میں ہوں، علی بینۃ، ایک دلیل پر، من رب، اپنے رب کی جانب سے، ورزقانی، اور رزق دیا اس نے مجھ کو، من کو، اپنے پاس سے، رزقاً حسناً، اچھا رزق۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، تم نے ذرا غور نہیں کیا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر پہلے سے قائم تھا، پھر اس نے مجھے اچھا رزق بھی دیا۔ اب رزق کا لفظ وہی کے لیے بھی استعمال ہوا ہوگا، اور رزق مال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں معنی میں مفہوم پر فرق نہیں پڑتا۔ یہی جملہ ہود کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی جملہ حضرت صالح نے کہا، اور پھر حضرت ہود کا بھی آیا۔ ٹھیک ہے، اب یہی جملہ یہ کہہ رہے کہ پہلے ہی میں ہدایت پر تھا، شرک نہیں کرتا تھا، بددیانت نہیں تھا، اس کے بعد اللہ رب کریم نے مجھے رزق بھی دیا، عمدہ وہی بھی دی، نبی بنایا، اور جو مال میں نے کمایا وہ بھی رزق حلال ہے۔ ٹھیک ہے، وما نہیں اریدو، میں چاہتا، ان کے اخالفکم، خلاف کروں تمہارے، الا طرف، ما جو، انہاکم، میں روکتا ہوں تمہیں، انہو، اس سے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں تمہاری مخالفت میں وہ کام میں کروں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ خود میں بددیانت ہوں اور تمہیں بددیانتی سے روکتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار کا اجارہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں منع کرتا ہوں تو وہی سے پہلے بھی میں بددیانتی نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس جتنا پیسہ ہے میں نے حلال طریقے سے کمایا، اور میں مالدار ہوں، تو میرا حلال رزق کے باوجود مالدار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، حرام ذرائع سے نہیں آتا۔ اور دوسری بات کہ جس چیز کو میں غلط کہتا تھا، سمجھتا تھا، اسی چیز کو وہی نے بھی غلط کہا، تب میں نے تمہیں کہنا شروع کیا۔ میں تو پہلے ہی بددیانتی کو غلط سمجھتا تھا، اس لیے نہیں کرتا تھا، مگر تمہیں نہیں روکتا تھا کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ پھر وہی آ گئی اور ثابت ہو گیا کہ میں صحیح ہوں، تو میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔
تو پھر تم میری بات کیوں جھٹلا رہے؟ ایک تو شروع سے آج تک میرے عمل سے ثابت ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بلیو کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کے مطابق وحی آ رہی ہے۔ اور تیسری بات، میں حلال کما کر بھی مالدار ہوں۔ تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ ان نہیں اريد، میں چاہتا، الا مگر الاصلاح، اصلاح کرنا، ماں جو استطعت، میری استطاعت میں تو اپنی ہمت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتی ہوں، یعنی جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں خیر کا کام کروں گا۔ کتنا خیر کا کام کروں گا؟ جتنا ممکن ہوگا۔ 100% کر لوں پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ اگر آپ کا گھر گندا ہے تو کیا کریں گے؟ صفائی کریں گے۔ ایک دن میں صاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا مہمان آئے ہوتے ہیں یا آپ کہیں گئے ہوتے ہیں، مہینے بعد کھولتے یا ڈسٹمپر وغیرہ کراتے ہیں تو آپ کھولتے ہیں تو بہت گند ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو صاف نہیں ہو سکتا، تو پڑا رہے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں جتنا آج ہوتا اتنا کرتے ہیں، ایک ایک کمرہ کر کے صاف کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذمہ لگایا گیا ہے تمہاری درستگی، میں کروں گا جتنی کر سکوں گا، میں نے پیچھے نہیں ہٹی۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے میسج ہے، ہم سب کے لیے خیر کا کام کرتے جائیں۔ کتنا ہوگا؟ چلو کچھ تو ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل پاکستان کو صفائی کی مہم میں ڈالا گیا ہے، اچھی بات ہے، صاف ستھرا پاکستان۔ اب ہم پاکستان تو پورا صاف نہیں کر سکتے، اپنا گھر کا دروازے کی آگے کی سڑک صاف کر سکتے، ہر کوئی اتنا تو کرے، پاکستان خود ہی صاف ہو جائے گا۔ تو جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اللہ ہماری استطاعت سے واقف ہے، وہ ہمیں اس کے مطابق اجر دے گا۔ تو دوسرے جب کہے نا تم کیوں ملا بن رہے ہو، تو جہاں تک ممکن ہے میں تو وہاں تک بات پہنچاؤں گا۔ تم نہیں مان رہے، کیا ہوا؟ کوئی اور سننے والا مانے گا؟ کسی میں تو خیر ہوگی، کوئی تو سنے گا۔ وما نہیں توفیقی، میری توفیق الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ توفیق مجھے اللہ کی طرف سے ہی ملے گی۔ ہر کام کی توفیق اللہ کی طرف سے۔ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں بہت دفعہ، پھر نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کوئی بھی کام، یعنی آپ کہتے ہیں اچھا میں چائے بناتی ہوں اپنے لیے، نہیں بنا پاتے، پھر کہتے ہیں سارا دن گزر گیا ایک چائے کا کپ نہیں بنا سکی۔ کیوں؟ بس حکم ہی نہیں ہوتا، اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، آپ سلگش لیٹے ہوئے ہوتے، اور اللہ کوئی کام کروا دیتا اٹھا کر، بڑا اہم کام کرا دیتا، اور آپ کہتے ہیں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا آج، ہے نا؟ ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں، اسی نیت پر اجر ہے، ورنہ کام کی توفیق اللہ کی طرف سے۔ ابھی دیکھ لیجیے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا گلا خراب ہو جائے، تو قوت اللہ کے اختیار میں ہے، توفیق اللہ کی طرف سے۔ وہ نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ دیتا ہے تو کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی نا بولنے کی، میں آپ سے یہی عرض کر رہی تھی، قوت بیان اللہ کی طرف سے، کسی کا ذاتی کمال نہیں، میرا بھی نہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی طرف سے، اللہ تائید کرتے ہیں تو ہم ارادہ پورا کرتے ہیں، اگر اللہ تائید نہ کرے تو ہم ارادہ پورا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں، میری نیت ہے تمہاری اصلاح کر دوں، لیکن توفیق اللہ نے دینی ہے۔ ہاں جہاں تک ممکن ہے میں کام کروں، ٹھیک۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ، کام میں کروں گا، رزلٹ وہ دے گا، میں رزلٹ نہیں بنا سکتا۔ مجھے اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تبدیل کر لوں گا سب کچھ، نہیں، وہ کرے گا، میں تو صرف کام کرنے والا۔